الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال تعالی فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، محسن انسانیت فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور بہت ہی مختصر سی مدت کے اندر پورے جزیرہ عرب کے اندر اسلام کا چراغ روشن ہو گیا۔ یہ یعنی ایسی قوم کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا کہ وہ دنیا کی تہذیب، تمدن اور معاشرتی جو اخلاق وغیرہ ہوتے ہیں ان تمام سے کورے تھے۔ حیوانیت ان کے اندر پائی جاتی تھی، ہر قسم کے گناہ ان کے اندر پائے جاتے تھے، گناہوں کے اوپر فخر کرنا، شراب نوشی کے اوپر فخر کرنا، زنا کے اوپر، قتل و غارت گیری کے اوپر فخر کرنا، یہ ان کی ایک علامت تھی۔ ایک ایسی جماعت تھی، گویا ایک وحشی جماعت جو جنگلی ہوتے ہیں، جن کے اندر کوئی تہذیب تمدن نہیں ہوتا۔ دنیا کی کوئی حکومت ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب ایسے لوگوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور بہت ہی مختصر سی مدت میں دنیا کی تاریخ ایسی جو ہے کارگزاری پیش کرنے سے عاجز ہے، نہیں پیش کر سکتی کہ اتنی مختصر سی مدت کے اندر لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ دی، ایمان کی شمع ان کے دلوں کے اندر روشن ہو گئی ہو، اللہ کا خوف اور اللہ کی معرفت ایسی حاصل ہوئی ہو کہ ان کو رہتی دنیا تک کے لیے چراغ بنا دیا گیا، ان کو ستارے بنا دیے گئے کہ میرے صحابہ ستاروں کے معنی ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے معنی ہیں۔ دریاؤں کے اندر، رات کی تاریکی کے اندر جب یہ آلات نہیں تھے ابھی جو ہیں، تو اس وقت میں ستاروں کے ذریعے سے رخ معلوم کیا جاتا تھا، مشرق و مغرب معلوم کیا جاتا تھا، جنوب و شمال معلوم کیا جاتا تھا، جس جگہ جانا ہے وہ رخ معلوم کیا جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے ان کو ہدایت کے چراغ بنا دیے، ہدایت کے ستارے بنا دیے۔ جس صحابی کے بھی راستے پر ہم چلیں گے منزل مقصود کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ ان کے اقوال کو حجت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ان کی باتیں دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے، اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، شریعت کے اندر اور دین کے اندر اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ وہ لوگ جن کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور بہت مختصر مدت کے اندر پھر کہ 23 سال کی مدت کے اندر
جزیرے عرب سے بھی باہر نکل کر کے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو گیا، اور تھوڑی سی مدت کے اندر بڑی بڑی حکومتیں ان کے زیر نگی آ گئی، ان کے تابع ہو گئے، فتح ہو گئی۔ جو اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں، جن کو کچھ آتا نہیں تھا، وہ دنیا کے رہنما ہو گئے، لوگ ان سے رہنمائی حاصل کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ اتنی اس طور پر انہوں نے لوگوں کی تربیت فرمائی، اور اس درد کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ گئی۔ یعنی ایسے تو بہت ساری جو ہے وہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن خاص کر کے دو وجہیں بیان کی جاتی ہے۔ ایک تو آپ کی رحمت اور شفقت، امت کے اوپر جو آپ کو شفقت تھی، آپ کو جو مہربانی تھی، اس کا جو درد تھا، کس طریقے سے امت جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے، اس کے لیے آپ کوڑتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو فرمانا پڑا کہ اللہ کا باقو نفس کا، کہ آپ اپنی جان ان کی وجہ سے گھما دیں گے، گھٹ گھر کر کے آپ مر جائیں گے۔ اتنی زیادہ ان کے بارے میں غم، فکر، ان کے بارے میں شفقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ اس بات نے دلوں کے اوپر بہت زیادہ اثر کیا۔ کسی کے گناہ سے نفرت نہیں تھی۔ ایک آدمی آئے، ایک صحابی آپ کے پاس، اور آپ سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ اب دیکھیے کس کے سامنے، دو جہاں کے سردار، جن کی وجہ سے دنیا پیدا کی گئی، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا پیدا نہ کی جاتی۔ اللہ کے محبوب، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی است، کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے اگر کوئی ہے تو آپ ہیں، پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اب ان سے، یعنی ایک وہ جس کو تمام کے تمام مذاہب حرام قرار دیتے ہیں، زنا کو کسی مذہب کے اندر اس کو جائز نہیں قرار دیا جاتا، اب وہ آ کر کے آپ سے سوال کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے جو ہے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ آدمی اگر ایسے وقت کے اندر اپنے آپ کو جذبات میں رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آدمی کو طبی طور پر غصہ آ جاتا ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی۔ قریب بیٹھنے والوں کو بھی غصہ آئے گا کہ کیسی بات یہ سوال کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں پھر۔ لیکن دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی شفقت تھی امت کے ساتھ۔ اگر آپ غصے ہو جاتے ہیں اور اپنے جذبات کی وجہ سے اگر ان سے بے رخی اختیار فرماتے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تو ایسی صورت میں وہ آدمی حد سے جاتا۔ گناہ سے تو بات نہ آتا، لیکن آپ کے بارے آپ کی نفرت دل میں پیدا ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا اور آپ نے فرمایا بیٹھو، قریب آ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری ماں جو ہے آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر تم کسی سے زنا کرو گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ کسی کی ماں ہوگی، تم اپنی ماں کے ساتھ یہ گوارا کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ میں نہیں یار، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ جس کے ساتھ تم یہ کام کرو گے تو وہ کسی کی بہن ہوگی،
تم یہ برداشت کر سکتے ہو، تمہیں یہ گوارا ہو سکتا ہے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ اس نے کہا نہیں برداشت کر سکتا۔ اب دیکھیے اس کی، آپ کے ایک ایک بات کے اوپر اس کے دل کی کایا پلٹ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کسی کی جو ہے بیوی ہوگی، تو تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے تم برداشت کر سکتے ہو؟ یکے بعد دیگر ہے، بہت سارے مثالیں دے کر کے آپ نے اس کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح کوئی یہ نہیں برداشت کر سکتا، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی ماں کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ اس قسم کا کام ہو، اسی طرح کوئی نہیں چاہتا۔ پھر آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو، اس کی مغفرت فرما اور اس کے دل کی اصلاح فرما۔ آپ کی دعا کی برکت سے اس کے دل کی کایا پلٹ گئی اور اس کے دل کے اندر گناہ زنا کی نفرت ایسی ہو گئی کہ پھر اس کے بعد زندگی بھر اس کا خیال تک ان کو نہیں آیا۔ دیکھیے اگر پہلی مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو جاتے تو یہ آدمی اپنے ہاتھ سے جاتا نہیں۔ یہ کوڑھن، آپ سوچو کہ راستے کا، یعنی وہ بڑھیا جو رات دن آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، آپ کے جانے کے اوپر آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ اور کچرا ڈلتی تھی، دو تین دن ہوئے دیکھا کہ اس نہ گھر میں سے کچرا پڑ رہا ہے، نہ راستے میں کانٹے بچھ رہے۔ کیا بات ہے؟ آپ خود اس کے گھر تشریف لے گئے، کیا بات ہے بڑی کہ 2-3 دن سے آپ نظر نہیں آئی، آپ ہمارے ساتھ جو سلوک کرتی تھی تو میں 2 دن سے نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب دیکھو، یعنی اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہ بیمار ہو گئی تھی۔ تو اسلام جو پھیلا ہے وہ اس طریقے سے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے قرض لیا اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ ہمیشہ قرض وقت سے پہلے، مطلب کہ جو ادائیگی کا وقت ہوتا اس سے پہلے دے دیتے۔ ایک آدمی نے آپ کا امتحان لینا چاہا کہ آپ کے اندر حلم اور بردباری کہاں تک ہے۔ غیر تھا وہ، پھر یہودی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض اس نے دیا ضرور، لیکن وقت سے پہلے پھر آپ کے پاس آیا مانگنے کے لیے، اور پھر برا بھلا کہنا شروع کیا، ایسا ویسا، تم ایسے ہو ویسے ہو، تمہاری عادت ایسی ہے، لوگوں کو پیسے دے کر کے پھر جو ہے ٹال مٹول کرنا، نہ دینا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہیں، صحابہ لال پیلے ہو رہے ہیں، غصے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا خاموش رہو، دعوہ، اس کو اس کے حالت پر چھوڑ دو۔ وَلِ صاحب الحق کے مقالہ، یہ صاحب حق ہے اور صاحب حق کو کہنے کا حق ہوتا ہے۔ اب یہ وہ تو امتحان لینا چاہتا تھا، اس کے دل پر ایسا اثر ہوا، اسی موقع کے اوپر آپ کے ہاتھ کے اوپر وہ اسلام لے آیا۔ تو محترم دوستو بزرگوں، ایک بات جو تجزیہ کر کے نکالی وہ ایک بات یہ تھی کہ اسلام اتنا زیادہ جو ہے بہت ہی تھوڑی سی مدت میں دنیا کے اندر اس طرح جو پھیل گیا، جزیرہ عرب اور اس سے باہر، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک تو یہی آپ کی رحمت، آپ کی شفقت، لوگوں کے لیے دلوں کے اندر جو کڑھن تھی، اور اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ کس طرح جڑ جائے، ہمیشہ اس کی فکر۔ ایک بہت بڑی بات تو یہ تھی۔ دوسری بات جو محققین علماء نے بہت ہی زیادہ غور و فکر کے بعد نکالی، وہ یہ تھی کہ ہر بات کے اوپر خود عمل کرنا۔ دیکھیے آپ لوگ یعنی محدثین حضرات نے جو حدیث کے اندر کام کیا، مختلف طریقوں سے کام کیا، حدیث کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کو تعلق تھا، جو شغف تھا اس کے ساتھ،
محبت جو تھی اس کی یہ علامت ہے. یعنی مختلف پیرائے کے اندر انہوں نے کام کیا. تو ایک مصنف نے کام کیا کہ فعلی حدیثیں کتنی ہیں اور قولی حدیثیں کتنی ہیں، کہ وہ روایتیں کہ جس کے اندر آپ نے حکم دیا اور وہ روایتیں جو آپ نے کر کے بتلایا. اگرچہ یہ جو حکم دیا اس میں بھی بہت سی یعنی عام طور پر حدیثوں کے اوپر آپ نے جو آپ کی شان کے مناسب تھے اس کے اوپر آپ نے خود بھی عمل کیا، لیکن اس کے وجہ اس کی باوجود بہت سی حدیثیں وہ ہیں جو آپ نے قولاً نہیں فرمائی لیکن آپ نے وہ کر کے بتلایا. تو فعلی حدیثیں قولی حدیثوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو بات بتلائی اور جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا پہلے خود کر کے بتلایا، بلکہ دوسروں سے زیادہ کر کے بتلایا تمام کے تمام شعبوں میں. پھر چاہے عبادت کا معاملہ ہو، چاہے معاملات کا معاملہ ہو، چاہے اخلاقیات کا معاملہ ہو، چاہے معاشرت کا معاملہ ہو، آپ نے خود عمل کر کے بتایا. اگر آپ نے نماز کا حکم دیا تو ہم 5 نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر تہجد کی نماز بھی فرض تھی آپ کے اوپر. اشراق اور چاشت یا پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے. تو آپ نے صرف کہہ کر کے پھر ہم چھوڑ نہیں دیا. ایک تو لوگوں کی نگرانی کی، صحابہ کی برابر نگرانی کی، اور خود بھی آپ نے عمل کر کے بتلایا. اگر زکوٰۃ کا حکم دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضرورت اپنے لیے وہ تو اپنے اوپر خرچ کی، اس سے زیادہ ہمیشہ اپنے پاس گھر میں کوئی پیسہ نہیں رہنے دیا. ہم تو جو ہے صرف 40واں حصہ کہ 100 روپئے کے اوپر 2.5 روپئے زکوٰۃ نکالتے ہیں، 200 روپئے کے اوپر 5 روپئے نکالتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ اپنے گھر میں پیسہ کوئی ضرورت سے زیادہ چیز رہتی ہی نہیں تھی. آیا اور خرچ کر دیا، آیا اور خرچ کر دیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں تھے. اب نماز کے بعد فوراً جیسے ہی سلام پھیرا اب مصلی پر سے ایک دم کھڑے ہو گئے اور تیزی سے اپنے گھر میں گئے اور پھر فوراً واپس آ گئے. صحابہ پریشان کہ خلاف معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج یہ عمل کیوں کیا کہ ایک دم اٹھے آپ جلدی سے گھر میں گئے پھر واپس آ گئے. صحابہ نے آپ سے بادب عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بات پیش آئی، ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ ایک دم کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے. کیا بات، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جو ہے سونے کا ایک ٹکڑا یعنی خرچ کرتے ہوئے رہ گیا تھا، وہ مجھے نماز میں اس کا خیال آیا. اگر اس حالت میں میری موت آ جاتی میں اللہ کے یہاں کیا جواب دیتا کہ نبی اور نبی کے گھر میں یہ سونے کا سکہ یعنی معمولی سونا تھا، ہو گئی ایک سونے کی ڈلی تھی. آپ کے پاس تو کثرت سے مال آتا ہی رہتا تھا لیکن آپ رکھتے نہیں تھے، سارا کا سارا خرچ کر دینا. تو دیکھیے ہم لوگ تو نکالتے ہیں زکوٰۃ تو 40واں حصہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے کیا بتلایا؟ کوئی دنیا کی محبت نہیں تھی آپ کے دل میں. اگر آپ نے زہد کی تعلیم دی تو سب سے بڑھ کر کے آپ نے زہد کو بتلایا. اگر روزہ ہم کو حکم دیا تو ہم لوگ تو صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا ہمارا روزہ، اور وہی روزہ ہے صدی روزہ دو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 وصال بھی رکھتے تھے. یہ رمضان کا روزہ تو برابر ہے جو ہماری طرح ہی ہوتا تھا،
لیکن بہت سی مرتبہ صوم وصال. صوم وصال کا کیا مطلب؟ کہ رات دن کا روزہ مسلسل کئی دن. آپ نے اپنے صحابہ کو بھی، چونکہ آپ کے دیکھا دیکھی صحابہ بھی تو بڑے شوقین تھے نا، تو انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیا صوم وصال. آپ نے فرمایا کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے پلاتا ہے نا. آپ لوگ مطلب ایک مرتبہ آپ نے روزہ رکھا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اب صحابہ نے رکھنا شروع کر دیا. 1-2 دن ہوئے، دوسرا دن اور چاند دکھ گیا. آپ نے فرمایا اگر یہ رمضان کا مہینہ نہ ہوتا تو میں مسلسل روزہ رکھتا بہت دنوں تک، دیکھتا میں تم کتنے روزے رکھ سکتے ہو، مطلب کہ تم میری برابری نہیں کر سکتے ہو. یہ آپ کی خصوصیت تھی. مطلب اس کو صوم وصال کہا جاتا ہے، رات اور دن کا روزہ. تو ہر بات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے بتایا. آج یعنی واضح بھی، خطابات بھی ہے نا، تعلیم و تعلم بھی بہت کثرت سے ہو رہا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن اب دیکھو کہ لوگوں کے حالات کہاں بدلتے ہیں، کایا کہاں پلٹتی ہے. بار بار ہماری زبانوں کے اوپر شکایت آتی رہتی کہ بھائی بات سنتے تو بہت ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا. وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نمونہ بتلایا ہے کہ پہلے خود عمل کرو. صرف باتوں سے باتیں زندہ ہوتی ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. کانوں سے ہمارے دلوں کے اندر باتیں پہنچتی ہے اور دلوں کے اندر یعنی اس سے پختگی آتی ہے، درستگی، صحت ہے نا، اصلاح تو ہوتی ہے، لیکن جو فائدہ ہونا چاہیے نہیں پہنچتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختصر مدت کے اندر جو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا، اس کی وجہ جو عام طور پر بتلاتے ہیں علماء، یہ 2 وجہیں ہیں کہ ایک تو درد غم امت کا اور مطلب کہ شفقت، اور دوسری چیز خود عمل کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے.